السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو قبض کے عنوان سے ہے۔ چونکہ قبض ایک موذی مرض ہے اور قبض کو ہم حکماء حضرات یعنی تمام بیماریوں کی ماں ام الامراض کہتے ہیں، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ قبض تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ یعنی جس آدمی کو قبض ہوگا اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی ہوگی۔ جیسے قبض سے ایک آدمی کو قبض ہو جاتے ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کلونج کی طرف بھی چلا جاتے ہیں، اور دوسری یہ وجہ ہو جاتی ہے کہ اس میں آدمی بواسیر کا مریض بھی بن جاتا ہے۔ تو قبض کی وجہ سے کمر میں بھی درد رہتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے، یعنی یہ تمام پریشانیاں جو ہے اس کا اسباب جسم میں قبض ہے کہ جو فضلات اخراج ہونے ہیں وہ اخراج نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ہم نے قبض کے عنوان سے بات کرنی ہے۔ اب قبض کو ہم نے یہ دیکھنے کہ قبض کی اقسام کتنی ہیں۔ قبض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ابتدائی قبض یہ ہوتا ہے کہ مثال ایک آدمی کو قبض ہو جائے، اور قبض اسی کو کہا جاتا ہے کہ مثال 1 سے 2 دن، یعنی ایک دن ایک رات اور اگلی دن یا اگلی رات تک پیشاب کا نہ آنا، یہ قبض ہے۔ بعض لوگوں کو دن میں 3-4 دفعہ پیشاب 5-6 دفعہ آتے، توڑا آتے، تو وہ اس کو بھی قبض سمجھتے ہیں۔ تو یہ قبض نہیں ہوتا۔ قبض اسے کہا جاتا ہے جس آدمی کو 2 دن کے بعد پیشاب آ جائے، 1.5 دن کے بعد پیشاب آ جائے بڑا، تو اس کو قبض کہا جاتا ہے۔ اب قبض کی ہم نے 2 قسم، ایک یہ ہوتا ہے کہ اتفاقیہ، مثال آدمی نے بڑا گوشت کھا لیا، چاول کھا لیا، نان کھا لیا، تو اس وجہ سے اتفاقی طور پر قبض اس کو ہو جاتا ہے، یا اس نے علاقہ تبدیل کیا، وہاں کی پانی یا کھانے پینے کی وجہ سے ہو جائے۔ اور ایک قبض جو ہے وہ مطلقاً ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے قبض اس کو ہو جاتے ہے، پھر اس کا علاج نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں کر لوں گا، ایسے کرتے کرتے نا وہ قبض پختہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال ایک آدمی کو بلغم زیادہ ہوتے ہیں، تو بلغم کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے وہاں آنتوں میں جو ہے نا رطوبات کے وہ اخراج نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبض ہو جاتی ہے آدمی کو۔ تو رطوبات جیسے نہیں خارج ہوتے جائیں گے تو ضرور قبض رہے گا۔ تو قبض کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی ہوگی، یعنی اس سے وہ جب آدمی تقاضا کرتا ہے تو زور بھی لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض آدمی کا یعنی مزی بھی خارج ہو جاتی ہے۔ پھر آپ لوگ اس کو قطرہ کہتے ہو کہ قطرے آ رہے سفید قسم کے، تو اس کا اسباب قبض رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ سر میں بھی درد ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کو یہ جب رہتے ہیں پیشاب نہیں آتے ہیں تو وہ گیس بن کے سر کی طرف چلا جاتے ہیں۔ اب سر میں بھی مریض کو درد ہوگا، اب مریض نہیں ہے لیکن مریض بنتا ہے خود۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آدمی کو کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہو جی میرے کمر میں بہت شدت سے درد ہے، تو وہ کمر کی ادویات لیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کمر میں درد کس وجہ سے ہے۔ یہاں پر کمر اور سر کا جو درد ہوگا اس کا سبب قبض ہوگا، یعنی قبض کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اگر ابتدائیہ ہے تو آپ اس میں گرم پانی بھی پی سکتے ہو۔ اچھا، دودھ میں کوئی یہ ہمارے پاس روغن ارنڈ ہے، یہ بھی چند قطرے ڈال کر کے، آدھی چمچ ڈال کر کے 1 گلاس دودھ میں استعمال کر لو۔ چل کا اسپغول ہے تو چل کا اسپغول کو بھی دودھ میں ڈال کر استعمال کرنا ہے، یہ بھی اس قبض کے لیے ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ حب تنکار گولیاں ہیں، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ حب صبر گولی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور موسم کے اعتبار سے اگر امرود کا موسم ہو تو جیسے ابھی آج کل مل رہا ہے، تو اس عنوان میں آپ امرود بھی استعمال کر سکتے ہو، تاکہ اس سے آپ بواسیر کی طرف نہ چلا جائے۔ تو بواسیر سے بچنے کے لیے اپنے قبض کو توڑنا ہوگا۔ تو قبض کے لیے ہم نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ گھر میں بھی اس کا علاج کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ چیزیں استعمال کر کے بھی اس کو قبض کا نہیں ٹوٹتا، تو آپ اپنے قریب میں کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس ضرور جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بلغم کی رطوبات کی وجہ سے
کہ بلغم زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ٹھنڈک کی وجہ سے رطوبات خارج نہیں ہوتے ہیں. جب خارج نہیں ہوتے ہیں تو آلریڈی اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر آپ نے کسی حکیم کے پاس جانا ہوگا. ان کے پاس اپنے ادویات ہوتے ہیں جو قریب ہو. آپ کو ہم سے بھی میڈیسن منگوا سکتے ہو، مگر یہ ہے کہ آپ جتنا قریب ہوگا آپ اس کو اپنا تمام ریٹیل بتا دو گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ کا مسئلہ بھی اللہ حل کر دے گا. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کرے کہ آپ کو قبض سے چھٹکارا ملے، آپ لوگوں کو اچھی صحت ملے، اور ہماری دعا بھی ہے. اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ اس ویڈیو کے اوپر ہمارا ایک نمبر ہوگا، آپ اس پہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہو، اور قریب کے کسی بھی حکیم دواخانے سے یا ڈاکٹر سے اس کا علاج ضرور کروائے، کیونکہ اس سے آگے اور بیماریاں بھی بنتی ہے. اس کو ام الامراض کہا جاتی ہے. تمام بیماریوں کی ماں قبض ہی کا نام ہے کہ اس کی وجہ سے تمام بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہے. جیسے تلی ہو گیا، اور دوسرے میں نے آپ کو بتا دیا آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے پیشاب کا جب زور لگاتے ہو بعض اوقات تھوڑا رہ جاتے ہیں، پھر اس سے آنتوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس سے خون آتے ہیں. اور آپ لوگ ڈر جاؤ گے شاید بواسیر کا ہے، مگر وہ بواسیر کا نہیں ہوتے ہیں. وہ قبض کی وجہ سے جو کچھ فضلات اندر رہ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اس کے پردوں کے ساتھ، اس کے دیواروں کے ساتھ، آنت کی بڑی آنت کی، تو وہ وہاں پر یہ مسئلہ پیدا کر دوبارہ پیشاب آنے پر آپ لوگوں کو وہ زور لگانے سے وہاں جو توڑا سا رہ جاتے وہ پسل جاتے، اس کے ساتھ آتے رہتے ہیں، تو اس میں سے خون پیدا ہو جاتے ہیں اور آنتڑیاں اندر زخم ہو جاتی ہے. پھر آنتیوں کے بیماری کا سبب اور شکار بھی ہو جاؤ گے، اور یہی سبب اس کا ہوگا. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ قبض سے اپنے آپ کو بچائے. اس سے اور بھی بیماریاں بہت ساری پھیلتی رہتی ہے جسم میں، اور تکلیف، درد وغیرہ یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں. اللہ آپ کو شفائے عاجلہ حملہ مستمرہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.